نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی ٹاپک کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کرتے ہیں. جو ہماری ٹاپک چل رہی تھی وہ کیا تھی؟ تبرک. تبرک کیا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کون سی چیزیں بابرکت ہوتی ہیں جس کا اللہ نے حکم نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا یا واضح کیا کہ یہ تبرک ہے، فلا تبرک ہے، بابرکت چیز ہے، اور ممنوع تبرکات کیا ہیں. تو یہ ہم سمجھ رہے تھے. انشاءاللہ آج اس کی لاسٹ آڈیو ہے. انشاءاللہ وہ کیا ہے، ہم پوائنٹس کو کور کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہم ممنوع تبرک پہ ہم نے کیا کیا سیکھا تھا کہ کوئی مقدس مقامات کی دیواروں سے، کھڑکیوں سے تبرک حاصل نہیں کیا جاتا، یہ ممنوع ہے. اور وہاں کی مٹی سے اپنے مریضوں کو شفا دلانے کی کوشش کرنا یہ بھی ممنوع ہے. یہ بھی کوئی تبرک کی چیز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے. اور ہم نے ممنوع تبرکات میں کون سی چیزیں دیکھی تھی، اور جو بڑی چیز ہے جو بہت ہی شرک کی حد تک چلے جا رہی ہے اور شرک اکبر کر رہے ہیں لوگ کو، کیا ہے کہ انبیاء و صالحین کے قبروں اور مزارات سے تبرک کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی حرام ہے. اور ہم نے ایک پوائنٹ پڑھا تھا کہ بعض تاریخی مقامات سے بھی تبرک حاصل کرنا ممنوع ہے. کون سے تاریخی مقامات؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، غار حرا، غار سور. یہ واقعتاً یہ مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے غار حرا میں آپ کو وحی نازل ہوئی، پہلے وحی کا سلسلہ ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے تو اسے چھوئیں گے تو اس کی کوئی برکت ہمارے اندر آ جائے گی. یہ بات غلط ہے. ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی یہ بتایا کہ وہ مقام جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ بابرکت مقام ہے، وہاں سے استفادہ اٹھاؤ. وحی نازل ہوئی تھی، اس وحی سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ اس نزول کی جگہ سے. تو بہرحال یہ بھی ممنوع تبرک تھا. اور ممنوع تبرک میں ہم نے اور کیا چیزیں دیکھی، جیسے کہ ممنوع اوقات سے تبرک حاصل کرنا. اوقات میں ممنوع اوقات میں کون سے ہیں کہ جیسے کل میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اسراء اور معراج کی رات اور 15ویں شعبان کی رات، یا وہ راتیں یا دن جن میں کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو، تو وہ ہمیں اس سے برکت حاصل کرنا نہیں ہے. یہ چیزیں ہوئی تھی واقعتاً. جب ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے، جیسا میں نے آپ کو کل کہا تھا. بہرحال اور ایک پوائنٹ جو ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ صالحین کی شخصیات یا ان کے بقایا جات سے ممنوع تبرک حاصل کرنا. یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے آثار شریفہ کے علاوہ کسی کی ذات یا بقایا جات سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے آثار شریفہ سے آپ کی زندگی میں جو تبرک حاصل کیا جاتا تھا وہ آپ کی زندگی کے بعد اس سے کوئی تبرک ثابت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقایا جات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک سے جیسے آپ کی زندگی میں برکت حاصل کی گئی تھی، ویسے کسی اور کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے یا صحابہ کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو یہ تھی بہنوں ممنوع تبرکات. اب ہم ایک قاعدہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تبرک کے متعلق. چند اہم قواعد ہم دیکھتے ہیں. یہ قواعد جب آپ دیکھیں گی، یہ قاعدے آپ جب دیکھیں گی انشاءاللہ، تو آپ بہتر پرکھ سکیں گی کہ تبرک کیا ہے اور شرعی تبرک کیا ہے اور ممنوع تبرک کیا ہے. تو اس کا قاعدہ یہ ہے، قاعدہ نمبر 1 نوٹ کریے گا کہ تبرک حاصل کرنا ایک عبادت ہے. اہم پوائنٹ کیا ہے ہمارے لیے یہاں پر؟ اب تبرک حاصل کرنا ایک عبادت ہے. اچھی طرح سے یاد رکھیے، یہ ایک عبادت کا کام ہے. تبرک حاصل کرنا عبادت کا کام ہے. اور یہ بات بھی ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو. یہ بات تو کامن سینس کی بات ہے، ہر کوئی سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ جب تک کوئی یعنی عبادت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب کہ کوئی شرعی دلیل ہم تک نہ پہنچے. یعنی قرآن میں کوئی بات ہے، حدیث میں کوئی بات ہے، تو اسی کو ہم
عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی عبادات ایجاد نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کا مقام ہے بہنوں، کئی ہماری بہنوں نے اپنے باپ دادا کے نام سے، یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا ہے اسی لیے ہم یہی کریں گے، اور وہ تبرکات کو حاصل کرتے ہیں. جبکہ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ تبرک حاصل کرنا عبادت کا کام ہے، اور کوئی عبادت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک اس کے متعلق شرعی دلیل نہ ہو. قاعدہ نمبر 2، ہر قسم کی برکت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، وہی اس کا کلی مختار و مالک ہے. کسی غیر سے برکت طلب نہیں کی جا سکتی. یعنی برکت اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی طرف بتا دیا ہے اللہ پاک نے کہ یہ فلاں برکت کی چیز ہے، فلاں ہے، فلاں وقت برکت کا ہے، فلاں جگہ برکت کی ہے، تو بس اللہ نے جو بات بتائی اسی طریقے سے ہم کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی بات ایک قاعدے میں شامل کر لیجئے گا کہ برکت کی کوئی جگہ ہے، کوئی وقت ہے، کوئی مقام ہے جو اللہ پاک نے بتایا ہے، تو پھر طریقہ اور حیت بھی اللہ پاک کے انسٹرکشنز کے مطابق ہی ہم کریں. یعنی تبرک اس چیز سے ہوگا جس کا بابرکت ہونا شرعی نصوص سے ثابت ہو. شرعی نصوص سے یعنی قرآن اور حدیث سے وہ بات ثابت ہو. تبرک اس چیز سے ہوگا جس کا بابرکت ہونا شرعی نصوص سے یعنی قرآن حدیث سے ثابت ہو، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یعنی اس تبرک کے لیے یہ ضروری ہے کہ تبرک حاصل کرنے کا طریقہ بھی مشروع ہو. یعنی وہ بابرکت چیز یا پھر وہ بابرکت وقت جو بھی ہے تبرک کی چیز، تبرک حاصل کرنے کا طریقہ بھی مشروع ہو، یعنی طریقہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہو. اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس حیت اور طریقے میں اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرے، بلکہ سلف صالحین کے طریقے پر گامزن رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.